السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 41۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 41 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ یہ اسٹوڈنٹس تو ہم نے لیسن نمبر 41 اپنی اسکرین پہ اوپن کر لیا ہے، اور آپ بھی جلدی سے اپنے ہینڈ آؤٹس اور جو اپنا ہائی لائٹر لے آئیں۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، اور جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ چلیں ہم اپنا جلدی سے لیسن نمبر 41 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی۔ اب انوائرمنٹ میں کیا ہے، اس میں کہ ماحولیات اور معاشرتی، ٹھیک ہے، سوسائٹی۔ اب اس لیسن میں اوور ویوز کیا ہیں ہمارے: نیچرل انوائرمنٹ، ایکولوجی، گلوبل ڈیمینشن، ہسٹوریکل ڈیمینشن، کلچرل پیٹرنس، گروتھ اینڈ لیمٹس۔ جی، قدرتی ماحول، ماحولیات، عالمی جہت، تاریخی جہت، اینڈ لاسٹ پہ ہے ثقافتی مراسلے، نمو اور حدود۔ جی، اس لیسن سے پہلے مجھے لگتا ہے ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب ہے واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی۔ اب عرض پر انسانی گروہ کس طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، ماحول اور معاشرے میں کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے ان کے بٹوین انوائرمنٹ اور سوسائٹی میں، اینڈ وٹ کائنڈز آف امپیکٹ ڈو ہیومن گروپس میک اپن دا پلانٹ۔ اب ہے کہ ہاؤ ہیو انوائرمنٹل، جی، ماحولیاتی انسانی طرز عمل ثقافتی طریقوں اور معاشرتی اداروں کو کس طرح محدود رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سائنس، ٹیکنالوجی، معاشی عمل اور حکومت کی پالیسی میں ہونے والی پیش رفت ہمیں فطرت اور معاشرتی تعلقات کی بدلتی ہوئی شکلوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ماحولیات اور معاشرتی تعلقات سے متعلق امور کے بارے میں مباحثے کو جنم دیتے ہیں۔ اب ماحولیات فرانسیسی دنیا سے منسلک تنہا، جس کا مطلب ہے دائرے، چکر یا آس پاس کا ملک، لہٰذا ماحولیات کا مطلب بیرونی حالات اور ایک حیاتیات یا پورے معاشرے یا ہر قسم کی آبادی کی حمایت کرنے والے جسمانی اور حیاتیاتی ڈھانچے کی زندگی کو متاثر کرنے والے اثرات ہیں۔ اس طرح سے جو ہے ماحولیات ساری زندگی کے مجموعی جسمانی اور مادی اڈے ہیں، جن میں زمین، ہوا، پانی اور اہم مادی وسائل اور توانائی شامل ہے، جس میں معاشرے صلاحیت پذیر ہیں۔ اسے قدرتی ماحول کہا جا سکتا ہے۔ اب ہے نیچرل انوائرمنٹ، قدرتی ماحول۔ اب زمین کی سطح اور ماحول حیاتیات، ہوا، پانی، مٹی اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری دیگر وسائل سمیت ماحولیات معاشروں کے لیے 3 الگ الگ کام انجام دیتی ہے۔ ہمارے گھر یا جس میں ہم اپنی سرگرمیوں کو منظم جگہ فراہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کے ساتھ کی فراہمی ہماری سپلائی ہو، اور جو جدید صنعتی معاشروں کے فضلہ کی مصنوعات جذب کے لیے ایک سنک کا اعمال فضلہ مخزن ہو، ٹھیک ہے۔ اب these 3 functions میں compete with each other، یہ تینوں افعال آپس میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آبادی میں اضافے اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں کی وجہ سے 3 افعال کے درمیان کافی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ اب کل انسانی مطالبہ یا بہت سے تجاوز کیا جا سکتا طویل مدتی دونوں مخصوص علاقوں کی اور یہاں تک کہ عالمی ماحولیاتی نظام کی گنجائش ہے۔ اب ہے ماحولیات، ایکولوجی، دا اسٹڈی آف۔ اب حیاتیات اور قدرتی ماحول کے باہمی تعامل کا مطالعہ کسی بھی دوسری نسل کی طرح انسان
بھی فطری ماحول پر منحصر ہے، لیکن یہ ثقافت رکھنے والے انسان ہی ہیں۔ ثقافت کی نشوونما سے انسان بہتر یا بدتر ماحول کو تبدیل کرتا ہے، جہاں انسانوں نے فطرت کو اس کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ وہیں اس سارے عمل نے ٹھوس فضلہ آلودگی، گلوبل وارمنگ، اس کے بعد ہے جیوتا وغیرہ کے مسائل کو جنم دیا ہے۔ یہ سب کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے انسانی عمل کے نتائج ہیں۔ لہذا کچھ بنیادی معاشرتی امور پر نظر ڈالتی ہیں، جیسے ماحول لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، مطلب خیالات، امیدی، خوف کیسے بدل سکتا ہے، انسانی معاشرتی نمونوں سے ماحول پر کس حد تک دباؤ پڑتا ہے۔ اب ہے گلوبل ڈیمینشن، عالمی جہت۔ سیارہ اب پلانٹ از اے سنگل، ایک سیارہ ایک واحد ماحولیاتی نظام ہے، ایکو مکان ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سیارہ ہمارا گھر ہے اور تمام جانداروں اور ان کے قدرتی ماحول سے باہمی وابستہ ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو تمام جانداروں اور ان کے قدرتی ماحول کے باہمی تعامل پر مشتمل ہے۔ اس طرح کے باہمی رابطے کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی ماحول کے کسی بھی حصے میں تبدیلیاں پوری عالمی ماحولیاتی نظام کے ذریعہ پھیل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اوزون ماحول میں ایک ایسی پرت ہے جو نقصان دہ الٹرا وائلٹ تابکاری کے داخلے کو محدود کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ کمی کا عمل جاری ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہسٹریکل ڈیمینشن، تاریخی جہت۔ اب لوگوں نے قدرتی ماحول کو خطرہ بنانے کی طاقت کیسے حاصل کی؟ انسانی ثقافت کو ترقی دینے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، مسلسل ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انسان شکار معاشروں سے لے کر چارائیوں، زرعی ماہرین، صنعتی معاشرے اور پوسٹ کو صنعتی معاشرے میں منتقل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں کہ جہاں ٹیکنالوجی where there are material benefits of technology there are negative effects، یہاں سے دیکھیں اب آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں جہاں ٹیکنالوجی طرح کے ماحول پر منفی اثرات ہوتے ہیں، پھر ایک ماحولیاتی خسارہ چل رہا ہے۔ ایک گہرا اور منفی طویل مدتی پر انسانیت کی توجہ کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان مختصر مدت اور مواد سمرد ماحولیاتی خسارے کا تصور 3 وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ پہلے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماحولیات کی صورتحال معاشرتی مسئلہ ہے جو لوگوں کے رہنے کے بارے میں انتخاب کی عکاسی کرتی ہے۔ اب دوسرا یہ تجویز کرتا ہے کہ ماحولیاتی نقصان ان کے ہوا، زمین یا پانی کو اکثر غیر اعلانیہ ہوتا ہے۔ مختصر مدت کے فوائد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگلات کاٹنا اس کے بعد پھینک کرنے والے پیکیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان کے طویل مدتی ماحولیاتی اثرات کو دیکھنے میں ناکام ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کچھ معاملات ہیں۔ ماحولیاتی خسارہ الٹ ہے چونکہ معاشروں نے ماحولیاتی مسائل پیدا کیے ہیں، دوسرے لفظوں میں سوسائٹی ان میں سے بہت سوں کو ختم کر سکتی ہے۔ اب ہے پاپولیشن انکریز، آبادی میں اضافہ۔ اب ٹیکنالوجی کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ ماحولیات کے لیے ایک اور خطرہ ہے۔ اب معاشی ترقی کے ساتھ شرح اموات میں تیزی سے کمی اور شرح پیدائش اس کے سست زوال میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے شرح پیدائش اور اعلیٰ شرح اموات کے درمیان پھیلا توازن پریشان ہو گیا ہے۔ اب لاسٹ سے دیکھیں کلچرل پیٹرنز، گروتھ اینڈ لیمٹس، ثقافتی مراسلے، نمو اور حدود۔ اب اس میں ہمارا ثقافتی نقطہ نظر خاص طور پر اہم اچھی زندگی کا نظریہ کس طرح تیار کرتے ہیں، اس کے ماحولیاتی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ لوگ مادی سکون کی تلاش میں رہتے ہیں جس کے تحت ترقی اور سائنس قابل قدر اقدار بن جاتا ہے۔ ترقی کی منطق ماحول کی اضافی کھپت ہے، اس کے باوجود محدود وسائل نے ترقی کو حدود میں ڈال دیا۔ ماحولیات کے خاتمے سے بچنے کے لیے انسانیت کو آبادی، پیداوار اور وسائل کے استعمال پر قابو پانے کے لیے پالیسیاں
نافذ کرنا چاہیے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ جو ہے ہمارا لیسن نمبر 41 کمپلیٹ ہو گیا، انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی۔ اس میں بتایا گیا کہ ہمارا ماحول اور ہمارا سوسائٹی کیسی ہے، اور جو ہے کس طرح ہم جو ہے معاشرے میں لائف گزار رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ بھی آپ کا جو ہے کنسیپچول سا ہی جو ہے لیسن ہے، بس اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اس کے سارے لیسنس میں کسی میں بھی آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کو اس طرح سے کویسچن آ سکتے ہیں کہ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ اس کو ڈسکرائب کریں، یا ایکولوجی کو، یا گلوبل ڈیمینشن کو، یا ہسٹوریکل کو، ٹھیک ہے۔ یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ڈیمینشن یا ہسٹوریکل ڈیمینشن میں کیا ڈفرینس ہے، جو ڈفرینس بٹوین جو ہے وہ ڈسکرائب کریں۔ اس طرح کے آپ کو کویسچن آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کو کوئزز آتے ہیں وہ بھی جو ہے کنسیپچول سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے جو اس میں آپ کا رٹا نہیں لگتا۔ تو آپ اچھے سے اپنا لیکچر لیں اور ہینڈ آؤٹس ریڈ کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔